الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام بہنوں اور بھائیوں، آج یہ ہمارا سبق سورہ توبہ آیت نمبر 30 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ آج کا سبق بھی بہت اہم سبق ہے۔ اس حوالے سے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پورا رکوع تو آج شاید نہیں ہوگا، لیکن جو اس میں مضمون بیان ہوا ہے انشاءاللہ وہ ہم پورا کریں گے۔ میں ایک حدیث آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم سبق کی طرف آئیں۔ آج کے سبق سے پہلے وہ حدیث سن لیں۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، کتاب الحج کے اندر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں موجود تھے۔ آپ کا جو 10 ہجری کا جو آپ نے حج فرمایا تھا اس کی بات ہے۔ عرفات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعاؤں میں مصروف تھے، اور عرفات کے اندر ہی ایک اور صحابی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تھے، ظاہر بے شمار صحابہ تھے، لیکن آپ کے قریب ہی ایک اور صحابی بھی اپنی اونٹنی پہ دعاؤں میں مصروف تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی سواری پہ تھے، اور وہ جو صحابی ہیں وہ بھی سواری پہ تھے عرفہ کے اندر۔ تو اچانک وہ جو صحابی ہیں ان کی اونٹنی کسی بات سے ڈر گئی، بدک گئی، اچھلنے لگی، اور اونٹنی کے اچھلنے سے وہ صحابی جو ہے نا وہ نیچے گرے، اور وہ چونکہ دعاؤں میں مصروف تھے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اونٹنی اچانک اچھلنے لگے گی۔ تو جب وہ نیچے گرے تو سر کے بل گرے، اور ان کی گردن ٹوٹ گئی، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری سچویشن بتائی گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو 2 کپڑوں میں کفن دینا، یعنی عام طور پہ تو 3 کپڑے ہوتے ہیں نا مرد کے کفن کے، تو آپ نے فرمایا 2 کپڑوں میں کفن دینا۔ ان کے سر کو نہیں ڈانپنا، سر کور نہیں کرنا، اس کو ننگا رکھنا ہے، خوشبو نہیں لگانی، اور پھر ساتھ ارشاد فرمایا ان اللہ یبعثہ یوم القیامت ملبیا، ان اللہ یبعثہ یوم القیامت ملبیا، بے شک اللہ رب العالمین ان کو جب قیامت کے دن اٹھائیں گے تو یہ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، کیونکہ حج کے دوران ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو چونکہ حاجی کا جو احرام ہوتا ہے وہ 2 کپڑوں کا ہوتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی اسی احرام کے اندر ہی، احرام کی حالت میں ہی اسی کیفیت میں دفن کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور حاجی احرام کے اندر چونکہ سر نہیں ڈانپتا، تو آپ نے فرمایا سارے ان کا ننگا رکھنا ہے۔ حاجی خوشبو نہیں لگاتا، آپ نے فرمایا اس کو خوشبو بھی نہیں لگانی، اسی حج کی صورت کے اندر ان کو دفن کرنا ہے، اور قیامت کے دن یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ اب کسی کو یہ تو نہیں پتا کہ ان کے انتقال سے لے کر قیامت تک ٹائم کتنا گزرے گا،
کتنا وقت ہے، کتنا زمانہ لگے گا، لیکن وہ سارے کا سارا زمانہ جو ہے ان کا تلبیہ کے اندر ہی گزرے گا، ان کا عبادت کے اندر ہی گزرے گا، اور قیامت کے دن وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اٹھیں گے قبر سے۔ جس حالت سے وہ دنیا سے گئے ہیں اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ تو حدیث سنانے کا مطلب یہ ہے کہ آج جب ہم کلاس میں بیٹھے ہیں تو قرآن کے اسٹوڈنٹ بن کے قرآن سے کچھ سیکھنے کے لیے قرآن کی مجلس میں حاضر ہیں، تو عزم اور ارادہ کر لیا کریں کہ میں تو دوسروں کو بھی بلاؤں گا اور بلاؤں گی، دعوت دیں گے ہم، لیکن میری اگلی کلاس مس نہیں ہوگی۔ تو آپ اس کا ارادہ کر لیا کریں، اور صرف یعنی اس بات کا ارادہ نہیں کرنا کہ میں ارادے کی نیکی لوں گا، یعنی پکا عزم کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو صرف اس لیے ارادہ کرتے ہیں کہ چلو نیکی مل جائے گی، تو ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی نیکی ملتی ہے۔ نیکی اس ارادے کی ملتی ہے جو واقعتاً کرنے کے لیے، وہ کام کرنے کے لیے جب ارادہ کیا جاتا ہے، عزم کیا جاتا ہے، اسی کی نیکی ملتی ہے۔ اللہ کو کوئی چیٹ نہیں کر سکتا۔ تو آپ جو ہے پکا عزم کیا کریں کہ میری کلاس مس نہیں ہوگی، اور میں قرآن کے سبق میں اگلے ہفتے کا انتظار کروں گا۔ اللہ رب العالمین آپ کا پورا ہفتہ انتظار میں، آپ کا قرآن کے انتظار میں ہوگا پورا ہفتہ۔ اور رات کو سوتے ہوئے اگر پاسبل ہو تو کوئی دعا پڑھتے ہوئے، پڑھتے بندے کو نیند آ جائے، درود پڑھتے ہوئے پڑھتے نیند آ جائے، کلمہ پڑھتے نیند آ جائے۔ آپ پڑھتے سو گئے ہیں، اب آپ تو سو گئے ہیں، لیکن آپ کا سونا بھی ایسے ہی ہوگا کہ ایک نیک کام کرتے ہوئے جب آپ کا اختیار ختم ہو گیا تو آپ کا وہ نیک کام کنٹینیو ہے۔ بندہ جب سو جاتا ہے نا، اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر کوئی ذکر کرتے کرتے کوئی چیز پڑھتے آپ سو گئے ہیں، تو صبح اٹھنے تک جب آپ کے اختیار واپس نہیں آ جاتا، اس وقت تک آپ کی نیند جو ہے نا، اس کے اندر آپ کی عبادت وہ لکھی جا رہی ہے، وہ آپ کا عمل کنٹینیو ہے۔ تو یہ حدیث مجھے بہت اچھی لگی، انسپائرنگ ہے، تو میں نے کہا میں سبق سے پہلے آپ سے شیئر کر دوں۔ آج کا سبق جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی کیفیت بیان کی ہے، اور ہمیں بہت ساری باتیں سمجھائی ہیں اس کے اندر۔ سبق کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی باتیں ہیں ان کے منہ کی، یہ ساری صرف ان کی منہ کی باتیں ہیں، ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس پہ آتے ہیں اس کی تفصیل میں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، وہ نقل کر رہے ہیں۔ ہماری زبان میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے نا، جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں ریس کرنا، کسی کی ریس کرنا، کسی کی نقل کرنا، تو وہ فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ریس کر رہے ہیں، وہ نقل کر رہے ہیں۔ قول الذین کفروا، ان لوگوں کی باتوں کی جنہوں نے کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے، ان سے پہلے جو کافر گزرے ہیں، تو ان کافروں کی باتوں کی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی کاپی کر رہے ہیں، ان کی ریس کر رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ رب العالمین ان کو تباہ کرے، اللہ ان کو برباد کرے، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ انا یؤفکون، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں، کس جگہ سے ان کو دھوکہ لگ رہا ہے، اور کس جگہ سے یہ بہک رہے ہیں، کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں، کس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ آئیے پہلی آیت کو ذرا دیکھتے ہیں۔ یہ جو حضرت عزیر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا زمانہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 450 سال پہلے کا ہے۔
یہ یہود کے نبی تھے. یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور آہستہ آہستہ یہ عقیدہ ان کے اندر جڑ پکڑ گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کچھ لوگوں نے، مفسرین نے اس کی جو وجہ بیان فرمائی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں روم کا ایک عیسائی بادشاہ تھا جس کا نام تھا بخت نصر. بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے عیسائیوں کا، بخت نصر. بخت نصر نے یہودیوں کے خلاف بڑی فوج کشی کی تھی، اور اس نے چن چن کے مارا تھا یہودیوں کو. ان کی کتابیں جلا دی تھی، ان کے شہر اجاڑ دیے تھے، ان کے ملکوں کو پر قبضہ کر لیا تھا، اور ان کی ساری کتابیں تورات سمیت اکٹھی کر کے ان کو آگ لگا دی تھی. اب جو بچ گئے تھے پریشان تھے کہ ہمارے پاس اب کتاب نہیں رہی. اللہ رب العالمین نے اپنی پوری کتاب تورات جو ہے حضرت عزیر کے دل پہ نازل فرمائی، ان کو وحی کی ان کے دل پر. تو اللہ کے نبی کو ساری کتاب جو تورات ہے وہ زبانی یاد ہو گئی، تو انہوں نے پھر لکھوائی کتاب، انہوں نے پھر لکھوائی کیونکہ ان کی کتاب ختم ہو گئی تھی، پھر لکھوائی حضرت عزیر نے. تو ان کے اس کارنامے کی وجہ سے، اس معجزے کی وجہ سے یہودیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا عقیدت کے اندر آ کے. دوسری بات اللہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. انہوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا وہ بھی عقیدت کی وجہ سے، آؤٹ آف لو ہے، آؤٹ آف ریسپیکٹ، آؤٹ آف لو. قرآن نے جو ان کے معجزات بیان کیے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ سارے جو ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری ہیں، بیانڈ آور امیجنیشن ہے، ہماری عقل اور سوچ سے بھی آگے کی باتیں ہیں وہ ساری. مثلا ایک اگر بچہ جو ہے وہ پیدا ہی اندھا ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے وہ دیکھنے لگتا تھا. اور اگر جو کوڑی کے مریض ہوتے ہیں تو ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، جس کا کوئی علاج ہے ہی نہیں. حتیٰ کہ جو فوت ہو جاتے تھے تو ان کو اللہ کے حکم سے اٹھنے کا اشارہ کرتے تھے تو اٹھ کے باتیں کرنے لگتے تھے. جو لوگ ان کی مجلس میں آتے تھے وہ ان کو بتا دیتے تھے کہ آج کیا کھا کے آئے ہو اور گھر میں کتنا باقی ہے. یہ سارے معجزات، اور خود انہوں نے گود میں باتیں کی ہیں، بچپن کے اندر اپنی والدہ کی گود میں تھے جب انہوں نے باتیں کی ہیں. یہ سارے جو معجزات ہیں، تو ان معجزات کی وجہ سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. دین کے اندر عقیدت کی حد مقرر ہے، دین کے اندر محبت کی حد مقرر ہے، دین کے اندر احترام کی حد مقرر ہے. دین نامی حد بندیوں کا ہوتا ہے، ہر چیز کی حد مقرر ہے. جب بھی آپ کسی حد کو کراس کرتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا وہ ممنوع ایریا کے اندر، نو گو ایریا کے اندر آپ داخل ہو جاتے ہیں. ہر چیز کی حد مقرر ہے، عقیدت کی، محبت کی، احترام کی، دشمنی کی، دوستی کی، ہر چیز کی حد مقرر ہے. اس لیے دین ضروری ہے بندے کے لیے. جو کسی دین پہ بلیو نہیں کرتا اس کی کوئی حد بندی نہیں ہوتی. تو اللہ رب العالمین نے اس پہ تبصرہ فرمایا ہے دونوں کے عقیدے پر. ذالک قولہم بافواہہم، یہ سب ان کے منہ کی باتیں ہیں. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بات کی کوئی لاجک ہونی چاہیے، کسی بات کا کوئی ثبوت اور دلیل ہونی چاہیے. نہ ان کے پاس ثبوت ہے، نہ دلیل ہے، نہ اس کی کوئی لاجک بنتی ہے. جو انہوں نے کہہ دیا، کوئی سمجھدار آدمی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جس کو پتا ہو انسان کی حقیقت کیا ہے، وہ کیسے آتا ہے، کہاں سے پیدا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے. تو یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں.
یہ ان کے صرف دعوے ہیں، کلیم ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں جس کے پیچھے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ظالموں نے بھی، وہ جو پہلے کے کافر گزرے تھے نا، جو جو روم کی ہسٹری ہے، جو یونان کی ہسٹری ہے، جو ایران کی ہسٹری ہے کسرا کی، تو ان کافروں کی ہسٹری کو انہوں نے فالو کیا ہے۔ ان کے ہاں جو تصورات پائے جاتے تھے، جو عقیدے پائے جاتے تھے، تو انہوں نے ان تصورات کو اور عقیدوں کو فالو کیا ہے، کافروں کی نقل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو تباہ کرے، تو کس بات کی وجہ سے؟ وہ کون سا پوائنٹ ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہا؟ یہ کہاں دھوکہ کھا رہے ہیں اور کہاں پہ ان کو فرق لگ رہا ہے؟ وہ کون سی بات ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اب اللہ رب العالمین نے، دیکھنا ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ انسان کی نیچر ہے کہ لوگ جو غالب قومیں ہوتی ہیں نا ان کو فالو کرتے ہیں، صحیح یا غلط، اس کو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں۔ جو غالب لوگ ہوتے ہیں ان کے کلچر کی، ان کے عقیدے کی، ان کی آئیڈیالوجی کی، ان کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ یہ عام طور پہ انسانی نیچر ہے۔ ہمارے اندر کتنی چیزیں ایسی آ گئی جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت ہم غالب نہیں ہیں، ہم مغلوب ہیں، تو جو غالب قومیں ہیں ہم ان کی ریس کرتے ہیں، ان کی نقل کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یضاہئون، یہ جو غالب رہے ہیں ہسٹری کے اندر، جو روم اور ایران اور یہ یونان کی جو تاریخ ہے، تو ان سارے کافروں کو یہ فالو کر رہے ہیں، ان کی ریس کر رہے ہیں۔ اگلی بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، یہ بھی بڑی الارمنگ ہے، بڑی سمجھنے والی ہے۔ اگلی آیت جو ہے، پہلی آیت میں تو اللہ پاک نے پبلک کی حالت کو بیان کیا، اب دوسری آیت میں ان کے جو خاص لوگ ہیں، جو بڑے صاحب علم ہیں، ان کی بات اللہ نے ارشاد فرمائی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اب انہوں نے ایک اور کام یہ کیا، انہوں نے بنا لیا، احبار کا معنی ہوتا ہے مفتی، علماء جو فقہ کو جانتے ہیں، جو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں کسی مذہب کی، جن کے پاس فتوے دینے کا اختیار ہوتا ہے، جن کے پاس قانون بنانے کا علم ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں احبار۔ یہ حبر کی جمع ہے۔ اور رہبان، یہ رہبانیت سے نکلا ہے لفظ۔ رہبانیت کا معنی ہوتا ہے دنیا کو چھوڑ دینا اور درویشی اختیار کر لینا۔ تو رہبان ان کو کہتے ہیں جن کو آج کل ہماری اصطلاح میں صوفیاء کہتے ہیں، جو دنیا کے ساتھ جن کا تعلق جو ہے نا وہ بہت کم ہوتا ہے، جن کو ہم مشائخ بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے مفتیان کو، اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو رب بنا لیا من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں اللہ کو چھوڑ کے۔ دونوں گروہوں کی بات ہے، عیسائیوں نے بھی، یہودیوں نے بھی۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے مفتیوں کو، اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو انہوں نے رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے۔ والمسیح ابن مریم، اور انہوں نے عیسیٰ بن مریم کو بھی خدا کا بیٹا اس تک نہیں رہنے دیا، عیسیٰ بن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا لیا۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، اور ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا سوائے اس کے کہ وہ عبادت کرتے صرف ایک خدا کی، صرف ایک خدا کی عبادت کا ان کو حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے احبار کی عبادت بھی شروع کر دی، رہبان کی عبادت بھی شروع کر دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا بنا دیا۔ لا الہ الا ہو، کوئی ہستی عبادت کے لائق نہیں ہے صرف اس کے، سوائے اس کے، سبحانہ، وہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، عما یشرکون، جتنے بھی شرک یہ کر رہے ہیں ان سارے شرک سے وہ پاک ہے۔ اب اس آیت کی طرف آ جائیں کہ انہوں نے اپنے مشائخ کو اور اپنے علماء کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا۔ ایک نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور نام ہے، حاتم طائی۔ بہت سخاوت کے اندر ان کی مشہوری ہے عرب کے اندر۔
بڑے سخی گزرے ہیں حاتم. ان کو تائی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا قبیلہ طے تھا، بنو طے قبیلہ تھا ان کا. اور یہ جو لفظ ہے نا حاتم تائی، یہ تا کے ساتھ نہیں ہے. یہ جو ہماری نہیں ہوتی چاچی تائی، یہ وہ تائی نہیں ہے. جو تایا کی بیوی ہوتی ہے نا وہ تائی، وہ نہیں، ہماری پنجابی والی تائی نہیں ہے. یہ توا کے ساتھ ہے، توا، تا کے ساتھ نہیں ہے، توا کے ساتھ ہے تائی. ان کے قبیلے کا نام ہے، قبیلہ طے ان کا تھا. تو حاتم تائی جو ہے وہ بہت مشہور آدمی تھا، سخاوت اس کی بڑی مشہور ہے. ان کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے عدی بن حاتم، بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بھی پہلے عیسائی تھے. جب مسلمان ہوئے تو یہ آیات جب پڑھی اور سنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو رب بنا لیا. اللہ کے نبی، ہم تو ان کو رب نہیں مانتے تھے. یعنی عیسائی، میں خود عیسائی رہا ہوں، مجھے پتا ہے ہم ان کو رب نہیں مانتے. تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا، لیکن عیسائی تو نہیں مانتے رب. تو یہ بات تو غلط ہوگی نعوذ باللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بٹھا لیا. بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے. اور ارشاد فرمایا، عدی مجھے یہ بتاؤ کہ کیا عیسائی لوگ اپنے علماء کو، اپنے مفتیوں کو، اپنے مشائخ کو حلال اور حرام کے سارے اختیارات دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ جس کو وہ حلال کہہ دیں وہ حلال ہے، جس کو وہ حرام کہہ دیں وہ حرام ہے. تو عرض کیا ہاں یہ تو ہے. یعنی ان کی ہر بات کو مانا جاتا ہے، حلال حرام کے سارے اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں. قانون وہ بناتے ہیں، حلال حرام وہ طے کرتے ہیں، شریعت وہ بناتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہی تو ہے اللہ کے مقابلے میں ان کو رب بنانے کا مطلب. یہی تو رب بنانا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ یعنی حلال اور حرام اور قانون اور شریعت بنانے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے. اور اگر وہی اختیارات کوئی علماء کو، مفتیان کو، انسانوں کو دے دے تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان کو رب بنانے کی طرح ہے. اللہ مہربانی فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہمیں درست عقیدوں کے لیے توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہاں مور اور لیس اسی طرح کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے. ہم کسی سے سوال نہیں کر سکتے. یعنی اس طرح کا بھی ہمارے ہاں یہ کلچر پایا جاتا ہے کہ ہم سوال نہیں کر سکتے. نماز کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، جن کو ہم نے اپنا رہنما اور رہبر بنایا ہوتا ہے، وہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہم سوال نہیں پوچھ سکتے. وہ شریعت کو فالو کریں یا نہ کریں ہم سوال نہیں پوچھ سکتے. حتیٰ کہ طہارت کا بھی خیال رکھیں یا نہ رکھیں ہم پوچھ نہیں سکتے، ہم سوال نہیں کرتے. ہمارا یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ان کی نمازیں وہ جانے اور ان کا رب جانے، وہ پتہ نہیں کہاں پڑھتے ہیں، وہ کہاں جا کے پڑھتے ہیں. ان کے نزدیک تو یہ جو پوری کائنات ہے وہ بس ان کے 2.5 قدم ہے. کسی کی مکے میں ہوتی ہیں، کسی کی مدینے میں ہوتی ہیں، کسی کی پتہ نہیں کہاں ہوتی ہیں. تو سوال نہیں کر سکتے. ہم نے بھی دین کا سارے اختیار ان کو دیا ہوا ہے، شریعت کا سارے اختیار ان کو دیا ہوا ہے، حلال حرام کا اختیار ان کو دیا ہوا ہے. ہم سوال نہیں پوچھ سکتے. یہی کام وہ کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مفتیوں کو اور اپنے مشائخ کو اللہ کے مقابلے میں رب کا درجہ دے دیا، اور عیسیٰ بن مریم کو بھی رب کا درجہ دے دیا. حالانکہ ان کو حکم یہ ہوا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور یہ عبادت ہے. کسی کو یہ اختیار دے دینا عبادت ہے، اور یہ شرک ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت کے سوا، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے. وہ پاک ہے ان سارے کاموں سے جو شرک یہ کرتے ہیں. تو یہ شرک کی قسم ہے. کسی کو انکنڈیشنل اطاعت جو ہوتی ہے، انکنڈیشنل اطاعت کسی کی، غیر مشروط تابع داری، وہ صرف اللہ کی ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کی ہوتی ہے.
کسی اور کی یہ اتھارٹی نہیں ہوتی کہ ہم غیر مشروع تابع داری کریں ان کی. اپنے عقیدوں کو قرآن کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جنت کا جو داخلہ ہے نا وہ عقیدے کی بیس پہ ملتا ہے. جنت کا جو داخلہ ہے، جو انٹری ہے جنت کی، وہ عقیدے کی بنیاد پہ ہوگی، ایمان کی بنیاد پہ. باقی جو درجات ہیں جنت کے، جو رینکس ہیں، وہ انسان کے اعمال کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. کس نے اپنے عقیدے پہ کتنے عمل کیا ہے، اپنے ایمان پہ کتنا عمل کیا ہے، اس کے حساب سے ان کو رینکس ملتے ہیں. انٹری ہوتی ہے وہ ایمان اور عقیدے کی بنیاد پہ ہوگی. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. یہ بھی بڑی سمجھنے والی بات ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے یہ ہیں، ان کی یہ خواہش ہے، ان کا یہ ارادہ ہے، ان کی یہ کوشش ہے. یریدون، وہ یہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا، کہ وہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہ کے ساتھ، اپنے منہ سے. منہ سے کیسے کوئی بجاتا ہے؟ پھونک مارنے سے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنی پھونکوں سے. وَيَأْبَى اللَّهُ، اور اللہ انکار کرتا ہے، اللہ باز نہیں آئے گا، اللہ نہیں چھوڑے گا. کس بات کو؟ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، سوائے اس کے کہ وہ پورا کرے اپنے نور کو، کمپلیٹ کرے اپنے نور کو. اللہ نہیں مانتا، اللہ نہیں مانتا. کہتا ہے میں اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑوں گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے، چاہے کافر اس کو کتنا ہی ناپسند کریں. ابھی اس آیت کو دیکھتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. یہاں پہ آپ کی سمجھ میں کیا بات آتی ہے کہ اللہ کا نور کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا مراد ہے اس سے کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں؟ ظاہر بات ہے اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے، اسلام کی بات ہو رہی ہے. تو گویا کہ اسلام اللہ کا نور ہے، یہ دین اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی روشنی ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. اب سورج کو کوئی پھونکوں سے بجھا سکتا ہے، غروب کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اچھا، ایک اور جو دلچسپ بات یہاں یہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. کیا وہ دنیا میں اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو اپنا پورا زور لگا رہے ہیں. ان کے پاس تو ڈرونز ہیں، ان کے پاس تو میزائلز ہیں، ان کے پاس تو جدید ٹیکنالوجی ہے. وہ تو اپنی ہتھیلی پہ پوری دنیا کو دیکھتے ہیں. انہوں نے تو ستاروں پہ بھی کمانڈ ڈال لی ہے. وہ تو اسپیس کے اندر پہنچ گئے ہیں. وہ تو ہر بندے کی نقل و حرکت کو، وہ میری اپنے گھر میں بیٹھی میری آواز کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں. ہر چیز، ہر کونا دنیا کا ان کی اپروچ اور پہنچ میں ہے. اتنی بڑی طاقت ہے ان کے پاس. اللہ اس کو کہتے ہیں یہ پھونکے ہیں ان کی. جتنا بھی وہ زور لگا رہے ہیں، جتنی بھی ان کے پاس طاقت ہے، اللہ نے اس ساری طاقت کو، سارے زور کو پھونک فرمایا ہے. پھونک. اللہ کے مقابلے میں یہ پھونک بھی نہیں ہے. جتنی مرضی ان کی طاقت ہو، اللہ فرماتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ نہیں مانتا. اللہ وہ نہیں چھوڑے گا. اب دیکھنا مقابلہ آ گیا نا. اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا کیونکہ اللہ رب العالمین اس بات کو نہیں مانتے. اللہ کہتے ہیں میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. اب کون ہے جو اللہ کا مقابلہ کر کے اللہ کو پیچھے ہٹا دے؟ اللہ نہیں مانتے. اللہ کہتے ہیں میں نہیں رہوں گا جب تک میں اپنے نور کو کمپلیٹ نہ کروں. جب تک میں اپنے نور کو کمپلیٹ نہ کروں میں رکنے والا نہیں ہوں. اب اس سے بڑا چیلنج کیا ہو سکتا ہے؟ چاہے کتنا ہی تمہیں مرچیں لگیں، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ کا معنی یہ ہے، چاہے کافروں کو کتنی مرچیں لگیں، وہ کتنا ہی ناپسند کریں،
یہ اللہ کا نور مکمل ہو کے رہنا ہے. اب اگلی آیت دیکھ لیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. ایک اور بات، یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ یہ اللہ کا نور ہے، 2 دفعہ ایک آیت میں فرمایا اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا، یہ اللہ کا نور ہے. تو یہ پوائنٹ جو ہے ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو دین ہے نا جس کو اللہ اپنا نور کہہ رہے ہیں، یہ میرا نہیں ہے، نہ ہی آپ کا ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ مسلمانوں کا دین ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے. مسلمانوں کی تو یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ ان کو اپنے اس نور کے لیے قبول فرمائے اور ان کو کچھ کرنے کا موقع دے دے. اس نور کی کچھ خدمت جو اللہ نے فرمایا یہ میری روشنی ہے، یہ میرا نور ہے، اس کی کچھ خدمت یہ اگر باقی ہے نا تو مسلمانوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی وجہ سے نہیں ہے، نہ یہ مسلمانوں کا ہے، یہ اللہ کا نور ہے. اور اللہ نے اپنے نور کو مکمل کرنے کا چیلنج کیا ہوا ہے. نہ یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہے، نہ یہ مسلمانوں کا ہے، بلکہ مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے اس نور کی خدمت ان سے کچھ اللہ لے لے اور ان کو موقع دے دے. چلیں آگے چلتے ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اللہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، وہ دین الحق، اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ وہ اس کا اظہار کریں، اس کو ظاہر کریں. ظاہر کرنے کا مطلب اس کو غالب کریں. لیظہرہ، تاکہ وہ اس کو ظاہر کر دیں، اس کو غالب کر دیں، ہر جگہ نظر آئے، ہر کسی کو ہر جگہ نظر آئے. علی الدین کلہ، باقی تمام دینوں پر، جتنے بھی دنیا میں کسی نے اپنے دین بنائے ہوئے ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا دین ہے، تو باقی سارے دینوں پر ان کو غالب کر دے، اس کو ظاہر کر دیں، ہر کسی کو ہر جگہ نظر آئے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناپسند ہو، چاہے مشرکوں کو پسند نہ آئے. اب اس آیت کو دیکھ لیتے. اس میں یہ جو فرمایا نا کہ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ اس کو غالب کریں. لیظہرہ، تاکہ وہ اس کو غالب کریں. کس کو؟ اس کے 2 مطلب ہیں. ہو کا معنی 2 چیزیں ہیں. لیظہرہ، تاکہ وہ اس کو غالب کرے. کیونکہ اس آیت میں 2 چیزوں کا ذکر آ رہا ہے نا، دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے. وہ کون سی 2 چیزیں جن کا ذکر آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کا ذکر آ رہا ہے اور اللہ کے دین کا ذکر آ رہا ہے. اب یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. لیظہرہ، پہلا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رسول کو غالب کرے. اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر، تاکہ وہ اپنے رسول کو غالب کر دیں تمام دینوں پر. یہ اس کا ایک مطلب ہے. اور یہ غلبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں ہو چکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دنیا میں کوئی ایسا دین نہیں تھا جو اسلام کے مقابلے میں رہ جاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دنیا کو چھوڑا ہے تو اس وقت اسلام کے مقابلے میں آنے والا کوئی دین باقی نہیں تھا. تو یہ غلبہ اللہ نے دے دیا. اگر یظہرہ کا مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہو، تاکہ وہ اپنے رسول کو غالب کرے، اور وہ اللہ نے کر دیا. اور اگر اس کا مطلب یہ ہونا کہ لیظہرہ، تاکہ وہ اپنے اس دین کو غالب کرے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ غلبہ
1000 سالوں تک، 1000 سال تک یہی دین غالب تھا دنیا میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر 1000 سال تک۔ درمیان میں جو تھوڑے تھوڑے ٹائم آ جاتے ہیں نا بعض اوقات، یہ پیچز ہوتے ہیں، اس کی کوئی اللہ کی جو ہسٹری ہے، اللہ کا جو ٹائم ہے، اس میں 100 200 سال 300 سال 600 سال اس کا کوئی خاص یعنی کوئی بہت بڑا ٹائم نہیں ہوتا۔ اللہ پھر اس کو غالب کریں گے، اور 1000 کا سال کا غلبہ اللہ نے اس کو دیا ہے، آلریڈی یہ دین غالب رہا ہے، اور وہ دکھایا ہے اللہ پاک نے غالب کر کے، اور اللہ پھر غالب کریں گے۔ اور اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ ایک اور غلبہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے دلیل کا غلبہ، ثبوت کا غلبہ، لاجک کا غلبہ۔ دلیل کے میدان میں، لاجک کے میدان میں، ثبوت کے میدان میں دنیا کا کوئی دین اس دین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کسی دین کے ساتھ اس کو کمپیئر کر لیں، دنیا کا ہر نظام اسلام کے مقابلے میں ہار جائے گا، دنیا کا ہر مذہب اسلام کے مقابلے میں ہار جائے گا، دنیا کا ہر دین جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ اس دین کے مقابلے میں ہار جائیں گے۔ یہ غلبہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اس دین کو عطا کر دیا ہے۔ جس طرح انسانیت کی فلاح کے اس دین کے اندر ہے، کامیابی اس دین کے اندر ہے، جو اصول اس دین کے پاس ہیں، جو نظام اس دین کے پاس ہے، جو بہتری جو خیرخواہی اس دین کے پاس ہے، وہ کسی دین کے پاس نہیں ہو سکتی۔ یہ ایکوریٹ سسٹم ہے اللہ رب العالمین کا، اور آپ دلیل کے ساتھ کسی کا بھی مقابلہ کریں تو دنیا میں کوئی بندہ بھی دلیل کے میدان میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سارے ہار جائیں گے۔ یہ غلبہ بھی اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے اس دین کو۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اور یہ آیت مکمل کر کے آج کا سبق ہم بس کر دیں گے، وقت ہمارا اتنا ہی ہوگا، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے شروع کریں گے اس کو۔ یہ بھی بڑی سمجھنے والی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ ایمان والوں کو بتا رہے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ سمجھا رہے ہیں، اللہ ایمان والوں کو سمجھا رہے ہیں، اور یہودیوں اور عیسائیوں کی پکچر دکھا رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا، تم ذرا ہوش کے ناخن لینا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کثیر من الاحبار والرہبان، کہ بہت سارے احبار اور رہبان، ان کے مفتی اور ان کے علماء اور مشائخ، سب نہیں اللہ نے فرمایا، سب نہیں فرمایا، لیکن دین تعصب نہیں کرتا، قرآن جو ہے نا ضد نہیں کرتا، جتنی بات ہوتی ہے اتنی بیان کرتا ہے، جہاں بھی کوئی اچھائی ہوتی ہے اس کو قبول کرنا چاہیے، اور جتنی ہو اتنی بیان کرنی چاہیے۔ کسی کے ساتھ نفرت اور دشمنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ہر اچھائی کو نگیٹ کیا جائے، انکار کیا جائے۔ تو قرآن نے کہا ان کثیر من الاحبار والرہبان، ان میں سے اکثر کچھ لوگ ہیں وہ اچھے ہیں، جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، مخالفت بائی مخالفت نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کثیرن، ان کی اکثریت وہ کیا کرتی ہے؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وہ کھاتے ہیں لوگوں کے مال باطل طریقے سے، ناجائز اور حرام طریقوں سے۔ اہل کتاب جو ہیں نا، ان کے علماء اور ان کے جو مشائخ ہیں، وہ کھاتے ہیں لوگوں کے مال ناجائز اور حرام اور باطل طریقے سے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ،
اور دوسرا وہ کام یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. یہ دو کام ان کے بیان کیے. رکاوٹ بنتے ہیں. آپ اس کو ذرا چیک کر لیں کہ وہ اللہ کے راستے سے کیسے روکتے ہیں اور مالوں کو کیسے کھاتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کن کی بات ہو رہی ہے. یہ اہل کتاب کے علماء کی بات ہو رہی ہے. یعنی مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی. مسلمان ایسا نہیں کر سکتے. یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. اور آپ اس آئینے کے اندر اپنی تصویر بھی دیکھ لینا ذرا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اکثر اہل کتاب کے جو علماء ہیں وہ لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. کیسے کھاتے ہیں؟ بڑی اچھی بات کسی نے کی ہے کہ جب عوام کے اندر گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں نا، پبلک کے اندر گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے جو علماء ہیں انہوں نے اپنے حصے کا کام کرنا چھوڑ دیا ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا، آپ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ شروع میں جب ان کے اندر خرابیاں آئیں تو ان کے علماء نے ان کو روکنا شروع کیا، لیکن آہستہ آہستہ جب لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے روکنا چھوڑ دیا، اور پھر ان کے ساتھ ہی بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا، کھانا پینا شروع کر دیا. وہ علماء کے دل سے بھی برائی کی نفرت ختم ہو گئی. اللہ نے سب کے دل ایک جیسے کر دیے. پھر اپنے نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے ان سب پہ لعنت فرمائی. تو جب عوام کے اندر گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اہل علم لوگ ہیں، جو ان کے علماء ہیں، انہوں نے اپنے حصے کا کام کرنا چھوڑ دیا ہے. وہ کسی اور کام میں مصروف ہو گئے ہیں. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کے مال کیسے کھاتے تھے. ہماری سوچ سے بھی آگے ہے. ہماری سوچ سے بھی آگے کیسے لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے تھے، ناجائز طریقوں سے کیسے مال کھاتے تھے. یہ بھی ایک بہت بڑا بزنس ہے. آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ دین کو کیسے بزنس کے طور پہ استعمال کرتے تھے. اور اللہ رب العالمین معاف فرمائے، ان کی پیروی کرتے ہوئے آج ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کو بزنس کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں؟ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر گروپ بنتے ہیں مختلف ناموں سے. ٹھیک ہے، کوئی فقہ کے نام پہ تقسیم کر لیتا ہے، کوئی عقیدے کے نام پہ تقسیم کر لیتا ہے، کوئی کسی اور انڈرسٹینڈنگ کے نام پہ تقسیم کر لیتا ہے، کوئی علاقوں کے نام پہ تقسیم کر لیتا ہے. گروپ بن جاتے ہیں. اور گروپ بننے کے بعد پھر ایک گروہ دوسرے گروہ کے خلاف کتابیں لکھتا ہے، ایک گروہ دوسرے گروہ کے خلاف فتوے دیتا ہے، ایک گروہ دوسرے گروہ کے خلاف تقریریں کرتا ہے. اور ان کتابیں لکھنے میں جو نفرت والی کتابیں ہوتی ہیں، وہ نفرت سے بری تقریریں کرنے میں اور فتوے دینے میں کے پیچھے مال ہوتا ہے. مال، یہ سارا کچھ فنڈڈ ہوتا ہے. فنڈڈ، اس کے پیچھے ہیوی فنڈنگز ہوتی ہیں اور بڑی بڑی ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں، انٹرنیشنل ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں آپس میں لڑانے کے لیے، نفرتیں پھیلانے کے لیے، طاقت کو کمزور کرنے کے لیے، یونٹی کو تباہ کرنے کے لیے. ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کی جاتی ہیں، محاذ کھولے جاتے ہیں، اور یہ سارے ہیویلی فنڈڈ ہوتے ہیں. یعنی اسلام ہی اسلام کے خلاف ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے. اور ہر فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف جب بات کرتا ہے تو قرآن کی آیتیں پڑھ کے کرتا ہے. تو گویا کہ وہ بتاتے ہیں کہ قرآن ہی قرآن کے خلاف ہے، اسلام ہی اسلام کے خلاف ہے، مسلمان ہی مسلمان کے خلاف ہے. اور چھوٹی موٹی مخالفت نہیں، چھوٹی موٹی مخالفت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یعنی کافر سے نیچے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا.
کفر کے فتوے سے نیچے تو کوئی رکتا ہی نہیں ہے. ہر کسی کے نزدیک دوسرا گروہ کافر ہوتا ہے. وہ لوگ جو یہ کاروبار کرتے ہیں یہ ہے یأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں سے مال کھاتے ہیں باطل طریقوں سے. ایک مطلب یہ ہوتا ہے. جیسے میں ایک مثال آپ سے عرض کرتا ہوں. مرزا قادیانی کو خریدا گیا تھا، غلام محمد قادیانی کو ہائر کیا گیا تھا، خریدا گیا تھا اس کو، اور اس کو ٹاسک یہ دیا گیا تھا کہ جو بھی کرو جیسے بھی کرو مسلمانوں کے اندر سے یہ جذبہ نکال دو، یہ جو اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہے نا یہ اس کے اندر سے نکال دو، یہ جو جہاد کا کانسیپٹ ہے اس کو بدنام کر دو، یہ ان کے اندر سے نکالو. اس کو خریدنے سے پہلے جو اس کا کام ہے وہ بڑا علمی کام ہے. جب وہ لکھتا تھا، جب وہ تقریریں کرتا تھا، بڑی دنیا کو اس نے متاثر کیا تھا. اسی لیے اس کا نام ٹاپ آف دا لسٹ آیا تھا خریدنے کے لیے، کہ پنجاب میں اور پاکستان میں اگر یہ کوئی کام بندہ کر سکتا ہے تو وہ بڑا زبردست ثابت ہوگا، وہ بڑا انفلوئنشل ہے. تو اس کے قلم کو خریدو، تو خرید لیا گیا اور مال دیا گیا باطل طریقے سے. دوسرا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نہ پیسے کے بغیر دعا ہوگی، نہ پیسے کے بغیر جنازہ ہوگا. لوگوں کے اندر یہ چیز پھیلائی گئی اور لوگوں نے اس کو اپنے عقیدے اور یقین کا ایسا بنا لیا کہ ہمارے ماں باپ اور رشتہ دار وہ بخشے نہیں جائیں گے جب تک ہم پیسے نہیں دیں گے. جب تک پیسے نہیں دیں گے ان کی بخشش نہیں ہوگی. چلو سمجھ آتی ہے. اگر مجھے کوئی دوسرے شہر میں بلائے نا جنازے کے لیے، کسی اور علاقے میں بلائے جنازے کے لیے، میں چل کے جاؤں، اپنا وقت لگاؤں، پیٹرول استعمال کروں، پھر مجھے سمجھ آتی ہے کہ مجھے کوئی آفر کرے کہ یہ لے لیں، آپ ہمارے وقت نکال کے آئے ہیں، آپ نے پیٹرول خرچ کیا ہے تو آپ چلیں، سمجھ آتی ہے. لیکن میں اپنی مسجد میں اپنے ہی گھر میں ہوں، اگر میں یہاں جنازہ پڑھاتا ہوں تو میں کس بات، لوگ دیتے ہیں لفافوں میں ڈال کے، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں بھائی یہ میری جاب ہے، میری ڈیوٹی کا حصہ ہے. لیکن لوگوں کو بڑی مشکل ہے منانا. وہ سمجھتے ہیں شاید ہمارے ماں باپ کی بخشش نہیں ہوگی. تو کوئی دعا نہیں ہے بغیر پیسوں کے، کوئی دم نہیں ہے بغیر، کوئی چھو بھی نہیں کرتا بغیر پیسوں کے. یہ کاروبار ہے. اور وہ لوگ جو بزنس کے طور پہ دعائیں دیتے ہیں ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، یاد رکھنا. اور پھر مرنے کے بعد جب کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لائنیں لگ جاتی ہیں نا دنوں کی، ٹھیک ہے، یہ سیلیبریشن ہو رہی ہوتی ہے، یہ 3 دن کے بعد، یہ 10 دن کے بعد، یہ 40 دن کے بعد، پھر سال کے بعد، پھر ہر سال، سالوں سال یہ کام چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا. یہ کہاں سے چیزیں آئی ہیں؟ ہمارے دین کے اندر تو نہیں ہے. کسی کے پاس کوئی اوتھینٹک ریفرنس تو ہونا چاہیے نا. لیکن چل رہا ہے کام. کون سے گھر ہے جہاں نہیں ہوتا، کون سی بستی جہاں نہیں ہوتا یہ، اور بولی لگی ہوئی ہے، پیسے لیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں. اچھا، پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو رگڑا لگانے کے لیے ہم اسکالر بلاتے ہیں، رگڑا لگانا ہے، اور باقاعدہ بتاتے ہیں کہ رگڑا ذرا اچھا لگانا ہے. وہ کہتے ہیں اگر رگڑا اچھا لگانا ہے تو اس کے پھر پیسے زیادہ ہوں گے. تو رگڑے کے حساب سے پیسے ہوتے ہیں. میں نے کسی کی بات کے جواب میں ایک ویڈیو کلپ بھی بنایا تھا کہ وہ لوگ جن کی کمائی گالیاں دینا ہے
وہ گالیاں دے کے روزی کماتے ہیں. اس سے برا اور گندا رزق کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا جو دوسروں کو گالی دے کے روزی کماتا ہے. اس سے بڑا بدنصیب کوئی انسان نہیں ہو سکتا جس کی روزی گالیوں کے اندر ہے اور جو گالیاں دے کے اپنا رزق کماتا ہے. اس سے برا کوئی انسان ہو نہیں سکتا. گند کھا لے اس سے وہ اچھا ہے. ایک اور طریقہ جو ان کا تھا نا وہ میں بتانے لگا ہوں, غور سے سنیے گا, کہ جو ان کی چرچ تھے نا, چرچ عبادت گاہیں, کوئی بھی نام اس کا ان کے زمانے میں ہوگا, ان کی جو عبادت گاہیں ہوتی تھیں تو عبادت گاہوں کے نام پہ بے شمار زمینیں ہوتی تھیں, بڑی بڑی جائیدادیں ہوتی تھیں, بڑے بڑے بزنس ہوتے تھے عبادت گاہ کے نام پر. لوگ دے دیتے تھے, وقف کر دیتے تھے عبادت گاہ کے نام پر. اور وہ جو عبادت گاہ کے نام پر بزنس ہوتے تھے, ظاہر ہے وہ چرچ تو نہیں نہ کھاتا ان کو, بلڈنگ تو نہیں نہ کھاتی, وہ کون کھاتے تھے؟ وہ کون کھاتے تھے؟ وہی جو چرچ کے انچارج ہوتے تھے, جو ان کے رہنما ہوتے تھے. تفہیم القرآن میں مولانا مودودی علیہ رحمۃ اللہ میں لکھا ہے, آپ سن کے حیران ہوں گے, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جس طرح لوگ جو ہے نا دین کے نام پہ مال قربان کرتے ہیں, دین کے نام پہ جان قربان کرتے ہیں, دین کے نام پہ قربانیاں دیتے ہیں, اسی طرح اس عورت کو بڑی عزت والی عورت سمجھا جاتا تھا جو اپنی عزت لٹاتی تھی خدا کے نام پر, جو خدا کے نام پر اپنی عزت پیش کرتی تھی. اور آپ اگلی بات سن کے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ ان کی عزت خدا کے نام پہ لوٹتا کون تھا؟ وہ کہاں جاتی تھی خدا کے نام پہ اپنی؟ نعوذ باللہ, یعنی یہ بات کرتے ہوئے ہماری زبان جو ہے نا وہ ساتھ نہیں دیتی. نعوذ باللہ, اگر اللہ کے نام پہ کوئی عزت لٹائے گی اپنی, تو اللہ تو یہ کام نہیں نہ کر سکتا. اللہ رب العالمین ان کے اس کفر کو نقل کرنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. تو جو اللہ کے نام پہ اپنی عزت پیش کرتی تھی وہ کہاں جا کے پیش کرتی تھی, وہ عزت کون لوٹتا تھا اس کی؟ یہاں تک جو ہے نا وہ ہوتا تھا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگوں کے مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بنتے ہیں. حالانکہ یہ تو ان کی ڈیوٹی اللہ کا راستہ دکھانا. پھر اللہ فرماتے ہیں, جلدی اس کو ختم کرتے ہیں, پھر اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ, وہ لوگ جو خزانے جمع کرتے ہیں, کنز خزانے جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کے. سونا اور چاندی چونکہ اس زمانے میں مین کرنسی تھی تو سونا اور چاندی کا اللہ نے نام لیا. ہر قسم کی دولت اس میں شامل ہے. وہ لوگ جو سونا چاندی جو مال و دولت جمع کرتے ہیں, وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے, فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, تو ان کو خوشخبری سنا دیں, ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. لیکن وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں, اللہ کا حق بھی دیتے ہیں, تو ان کا مال جتنا بھی بڑھ جائے وہ خزانے میں شامل نہیں ہوگا, وہ کنز نہیں بنے گا. بے شک وہ مال جمع کریں جو اللہ کا حق ادا کرتے ہیں. اللہ نے اس خزانے سے منع کیا ہے, وہ لوگ جو خزانے جمع کرتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. تو جو خرچ نہیں کرتے ان کو اللہ نے کیا فرمایا, یوم یحمى علیہ فی نار جہنم, ان کے مال کو گرم کیا جائے گا, دہکایا جائے گا جہنم کی آگ کے اندر. جیسے لوہے کو گرم کیا جاتا ہے نا, تو میٹل بنا کے اس کا, تو ان کا مال جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا, گرم کیا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ, تو پھر جو ہے نا وہ اس راڈ سے جو گرم کیا گیا آگ کے اندر, اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی پیشانی پہ داغ لگایا جائے گا.
یہاں ان کو جلایا جائے گا ان کی پیشانی کو، وجنوبہم اور ان کی سائڈ، ان کا پہلو اس کو جلایا جائے گا، وظہورہم اور ان کی پشت، ان کی بیک اس کو جلایا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب مزہ چکھو اس کا جو خزانہ تم نے جمع کیا تھا، اس کا مزہ چکھو۔ بس اس پہ ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ اس میں اللہ رب العالمین نے 3 جسم کے حصے ذکر کیے جن کو جلایا جائے گا دولت کے ساتھ قیامت کے دن، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے۔ ایک ہے انسان کی پیشانی، فور ہیڈ، ایک ہے اس کی سائڈیں، ایک ہے اس کی بیک۔ اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں علماء نے۔ ایسا کیوں کیا جائے گا؟ خاص طور پر 3 حصے کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کی جاتی تھی نا، تو ناپسند کرتے تھے، ان کے ماتھے پہ بال پڑ جاتے تھے۔ یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے بندے کا اصل میں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے ایٹیچیوڈ کی فوٹو لے لی کہ میں تمہارا ایٹیچیوڈ نوٹ کر رہا ہوں۔ جب اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی بات آتی تھی تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، ماتھے پہ سروٹیں پڑ جاتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین ان کے چہرے کو داغیں گے، تیرا منہ بن جاتا تھا جب میرے رستے میں خرچ کرنے کا نام لیا جاتا تھا۔ اور جب کوئی اور زیادہ اصرار کرے نا، وہ جنوبہم، تو پھر وہ پہلو بدل لیتے تھے، بات بدل لیتے تھے یا مجلس بدل لیتے تھے، منہ دوسری طرف کر لیتے تھے، سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ ان کے پہلو جو ہے نا ان کو داغا جائے گا۔ وظہورہم، اور پھر پشت کا نام لیا، جب مزید کوئی اصرار کرے تو منہ پھیر کے چل پڑتے تھے، وہ پیٹھ دکھاتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے اس رویے کو بھی نوٹ کیا، تو ان کی پیٹھوں کو بھی داغا جائے گا۔ ایک اور مطلب اس کا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ماتھے کا ذکر کیا۔ وہ مال جمع کرتے تھے اپنا سر اونچا کرنے کے لیے، غرور کے لیے، تکبر کے لیے، بڑا بننے کے لیے، نیم اینڈ فیم کے لیے وہ مال جمع کرتے تھے۔ تو بڑا بننے کے لیے، اپنے چہرے کو اونچا کرنے کے لیے، سر کو اونچا کرنے کے لیے کرتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ان کے سر کو، ان کے ماتھے کو جلائیں گے قیامت کے دن۔ اور دوسری بات، یہ جو پہلو اور ان کی پشت ہے، اس کا ذکر اس لیے کیا کہ دوسرا ان کا جو مقصد ہوگا نا مال جمع کرنے کا، وہ ہوگا کہ ہمارے تکیے ہوں، ہمارے بیڈ ہوں، ہمارے صوفے ہوں، ہماری عیاشی کا سامان ہو جس پہ ہم ریسٹ کریں گے، آرام کریں گے جناب، گاڑیاں ہوں، ٹیک لگائیں جناب، سفر کریں، جہاز ہوں، یہ وہ۔ اللہ رب العالمین ان کی عیاشی کو اس انداز سے بیان کیا کہ وہ تکیے جن پہ ٹیک لگاتے تھے، وہ جن پہ تم سوتے تھے، تمہارے بیڈ، وہ چیزیں، مٹیریل جس کے لیے تم مال جمع کیا کرتے تھے، تو تمہارے جسم کو جس کی سہولت کے لیے، جس کی عیاشی کے لیے تم یہ جمع کرتے تھے، اس کو قیامت کے دن داغا جائے گا۔ یہ ہیومن ایٹیچیوڈ ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا۔ اگر انسان اس لیے مال جمع کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو جلائیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ ہے تیرا خزانہ جو تم جمع کرتے تھے، اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ تو یہاں پہ بات کو ختم کرتے ہیں اور یہیں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے شروع کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔